ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، کوارے ہوں یا غیر کوارے، یہ لوگ، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کا ایک شرعی حکم کیا ہے، یعنی اعتدال کی حالت میں نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی نہ ہو، مہر نان نفقہ پر وہ قدرت رکھتا ہو، تو نکاح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اور تم میں سے جو بغیر نکاح کی ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اب اس سے پہلی آیات میں، پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ ایک تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، دوسری اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، کوارے ہوں یا غیر کوارے، مثلا شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہو گئی، تو یہ لوگ، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، ان کے نکاح کر دو۔ اب نکاح کرنے کا ایک شرعی حکم کیا ہے، یعنی اعتدال کی حالت میں نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی نہ ہو، مہر نان نفقہ پر وہ قدرت رکھتا ہو، تو نکاح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، اب زنا میں اگر پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو اب نکاح کرنا واجب ہے، یعنی اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ یعنی وہ زوجیت کے حقوق تو پورا کر سکتا ہے، اور اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ زنا میں پڑ جائے گا، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے، تو واجب ہے۔ اور اگر زنا میں پڑنے کا یقین ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ زنا کر بیٹھے گا، تو اب نکاح کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، ایک اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کیا تو کہیں میں زنا نہ کر بیٹھوں، تو اب تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کو نکاح میں پڑنے کا یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں زنا کر بیٹھوں گا، تو اب نکاح کرنا فرض ہے۔ تو زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو یہ نکاح جو ہے مکروہ ہے، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو پھر حرام ہے۔ یہ اس کے مختلف مسائل کتابوں کے اندر
موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کرنے والا اگر فقیر ہے تو اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ اب اس غنا سے مراد قناعت ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یعنی وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کر لے گا جو اللہ کے فیصلے پر خوش رہتے ہیں، یا اس غنا سے مراد وہ قناعت ہے، یعنی جو کچھ میسر آئے وہ اس پر راضی رہتا ہے، راضی برضا رہتا ہے۔ تو اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کو کافی ہے، ایسا بھی ہے۔ اچھا، اس غنا سے شوہر اور بیوی کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا، یہ بھی وہ غنا ہے اور برکت ہے۔ اور یا نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہونا، کہ نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کہ اگر نکاح کرنے والے جون سے ہیں وہ جون سے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی 3 شخصوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ ایک تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، دوسرا جو مکاتب ہے، مکاتب۔ اچھا، اب مکاتب کون ہے؟ مکاتب کہتے ہیں جس غلام کو اس کا مالک یہ کہہ دے کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد ہو، تو اس کو مکاتب کہتے ہیں، اور اس رقم کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی اللہ مدد فرمائے گا، ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا مکاتب، اور تیسرا جو ان سے ہے وہ پاکیزگی کے ارادے سے، یعنی میں پاکیزگی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ وہی جو بات میں نے اوپر پہلے بیان کی کہ اس سے پہلے کہ وہ زنا میں پڑ جائے یا غلط کاموں میں پڑ جائے تو وہ نکاح کرنے والا جن سے اس کا ارادہ پاکیزگی کا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی جب اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا تو جب نکاح کرو گے تو رزق اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مال لائیں گی، یعنی اللہ کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی تنگی کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ بہت تنگ دستی کا عالم ہے، تو حضور نے اس کو حکم فرمایا کہ نکاح کرو، یعنی نکاح کرنے سے رزق میں اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا ہے تم اس کی اطاعت کرو، اور اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا فرما دے گا۔ جب تم اس نے نکاح کا حکم فرمایا تم نکاح کرو گے تو اس نے پھر نکاح کے بدلے غنی کرنے کا حکم فرمایا ہے تو وہ تمہیں پھر وعدہ کیے تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو حیرت ہے اس شخص کے اوپر جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کہ نکاح بھی نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ غنی ہو جائے، حالانکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی
کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے نکاح کی فضیلت کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ جب میری اللہ سے ملاقات ہو تو میں پاکیزہ حالت میں اللہ سے میری ملاقات ہو تو وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک متاع ہے، دنیا جو انسی ہے یعنی مال اسباب پونجی وغیرہ، اور دنیا کی جو بہترین متاع یعنی مال اسباب پونجی وغیرہ یعنی دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو امام ابن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ رزق کی برکت لے کر آتا ہے، رزق کی اور گھر میں برکت اور مال اور اسباب کی برکت لے کر آتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے تقوی کے بعد مومن کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کی نیک بیوی ہو، اگر وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تقوی کے بعد مومن کی سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ اس کی نیک بیوی ہو، اگر وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی قسم کھائے تو وہ اس کو پورا کرے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے شعب الایمان کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس کا نصف ایمان کامل ہو گیا، صرف نکاح کرنے سے اس کا نصف ایمان کامل ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ سے جب ڈرے گا تو بس اس کا پھر ایمان پورا کامل ایمان مکمل ہو جائے گا جو ان سے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوشحال ہو اور نکاح کی طاقت بھی رکھتا ہو پھر بھی نکاح نہ کرے وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس شخص کی ذلت میں اضافہ کر دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کی مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کے فقر میں اضافہ کر دے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کے منصب کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی پستی میں اضافہ کر دے گا۔ ہاں، اور جو شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرے گا کہ اس کو پاکیزگی یعنی اس کو پاکیزگی حاصل، اس کی نظر نیچی رہے یا اس کی شرمگاہ گناہ سے بچی رہے یا رشتہ جوڑنے کے لیے نکاح کرے، اللہ اس شخص کو اس نکاح میں برکت دے گا اور اس عورت کو بھی اس نکاح میں برکت دے گا جو ان سے۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک عزت والی مالدار اور بڑے منصب والی عورت مل رہی ہے مگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ وہ پھر آیا، آپ نے پھر اس کو منع کیا، وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا دیکھو محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو اور ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے دینے والی ہو، یعنی جس کے دل میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی خواہش ہو۔ اور آج کل آپ دیکھ لیجیے آج کل کی عورتیں، جو آج کل کی پڑھی لکھی عورتیں لڑکیاں وہ چاہیں گی کہ نہ بس ایک ہی بچہ، دوسرا بچہ کوئی نہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو یعنی جس کی یہ خواہش ہو جو چاہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوں، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔